أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احزاب کے بارے میں پچھلے خطبوں میں ورنن ہو رہا تھا کہ کس طرح خیبر کے یہودیوں کی وعدہ خلافی اور دشمنی کی وجہ سے کافروں کا ایک لشکر تیار ہوا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کیا جا سکے۔ اس کے بارے میں اور ادھک وورن اتہاس سے یوں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلیط اور سفیان بن عوف اسلمی کو لشکروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو یہ دونوں گئے۔ جب یہ بیضا نامک ستھان پر پہنچے، بیضا جو ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ ذوالحلیفہ سے آگے ایک میدانی علاقہ ہے اور ذوالحلیفہ مدینہ سے 6-7 میل کی دوری پر ہے۔ بہرحال ان دونوں کی طرف ابو سفیان کے گھڑ سوار لوگوں نے دھیان دیا اور انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی ان پر نظر پڑ گئی تو یہ دونوں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ لکھا ہے کہ جب خندق کھودنے کا فیصلہ ہو گیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مہاجرین اور انصار بھی تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ تلاش کی تو سب سے اچت جگہ یہ نظر آئی کہ آپ صلاح پہاڑ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے کی طرف رکھیں اور مزاج سے ذباب اور راتج تک خندق کھودی جائے۔ مزاج نامک ستھان جو ہے یہ مدینہ میں کوہ صلاح کی نکٹ ایک ستھان ہے اور ذباب مدینہ کے نکٹ ایک پہاڑ کا نام تھا۔ راتج مدینہ کے قلعوں میں سے ایک قلعہ تھا، یہ یہودیوں کا قلعہ تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ذباب کے مشرق میں یعنی اس کے پورب میں استھت ایک چھوٹا پہاڑ تھا۔ تو اس دن خندق کا کام شروع ہوا اور مسلمانوں نے بنو قریظہ سے کھدائی کے بہت سے اوزار، پھاوڑے، بڑے کلہاڑے، بیلچے اتیادی ادھار لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے ہر اور کی کھدائی ایک قوم کے سپرد کر دی۔ آپ نے صحابہ کو 10-10 کی ٹولیوں میں جو ہے وبھاجت کیا اور ہر 10 لوگوں کے لیے لگ بھگ 40 گز کا ٹکڑا نردھارت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھدائی میں حصہ لیا اور مٹی اپنی پیٹھ پر اٹھائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ اور پیٹ مٹی سے لت پت ہو جاتے۔ جو مسلمان اپنے حصے سے فارغ ہو جاتے وہ دوسرے کی مدد کے لیے پہنچ جاتے، یہاں تک کہ خندق پوری ہو گئی۔ یہ نہیں کہ ایک کام پورا ہو گیا تو بیٹھ گئے، بلکہ اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو جب ٹوکریاں نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی بھرتے اور اسے ڈالتے، جو چادر ہوتی تھی اسی میں مٹی ڈال کے لے جاتے تھے۔ اس کا وورن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کی نقل و حرکت کا چھپے رہنا کفار کے لیے مشکل تھا، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا پربند بھی بہت ہی مضبوط تھا۔ اتہ ابھی قریش کا لشکر مکہ سے نکلا ہی تھا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خبر پہنچ گئی، جس پر آپ نے صحابہ کو جمع کر کے اس کے بارے میں مشورہ کیا۔ اس مشورے میں ایران کے ایک مخلص صحابی سلمان فارسی بھی سملت تھے، چونکہ سلمان فارسی اعجمی طریقے سے جنگ کی ویوستھا سے پرچت تھے، یعنی جو عرب لوگوں کے اترکت جنگ کا طریق تھا اس سے وہ پرچت تھے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے جو اسرکشت حصہ ہے اس کے سامنے ایک لمبی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو سرکشت کر لیا جائے۔ خندق کا وچار عربوں کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن یہ معلوم کر کے کہ یہ طریقہ جنگ دیار عجم میں عام طور پر کامیابی کے ساتھ رائج ہے، یعنی عرب دیشوں کے اترکت دوسرے دیشوں میں یہ طریقہ ویاپک طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرستاؤ کو منظور کر لیا۔ پچھلے خطبے میں ذکر بھی ہوا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ بہرحال لکھا ہے کہ چونکہ مدینہ کا شہر 3 طرف سے ایک حد تک سرکشت تھا، یعنی مکانات کی لگاتار دیواریں اور گھنے ورکشوں اور چٹانوں کے وجہ سے یہ سائیڈیں کفار کے لشکر کے اچانک حملے سے سرکشت تھیں، اور صرف شام کی اور سے جہاں دشمن ہجوم کر کے مدینہ پر حملہ آور ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسرکشت حصے میں خندق کے کھودنے کا آدیش دیا، اور آپ نے سوئم اپنی نگرانی میں موقع پر نشان لگا کر وبھاجن کا کاریہ اور اس کے اصول کے ماتحت خندق کو 10-10 ہاتھ یعنی 15-15 فٹ کے ٹکڑوں میں وبھاجت کر کے ہر ٹکڑا 10-10 صحابیوں کے سپرد کر دیا۔ ان ٹیموں کی تقسیم میں یہ خوشگوار اختلاف رونما ہوا کہ سلمان فارسی کس گروہ میں شمار ہوں۔ ہر ایک چاہتا تھا کہ سلمان فارسی اس کے گروہ میں ہوں۔ آیا وہ مہاجر سمجھے جائیں یا بوجہ اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آئے ہوئے تھے انصاریوں میں شامل ہوں، بوجہ اس کے کہ سلمان اس طریقے جنگ کے پریرنا سروت تھے اور ویسے بھی ایک مستعد اور باوجود بوڑھے ہونے کے مضبوط آدمی تھے۔ ہر فرقہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ آخر یہ متبھید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں پہنچا۔ آپ نے دونوں پکشوں کی دعوے سنے، جو دونوں نے ہر ایک نے اپنا اپنا دعویٰ کیا۔ آپ نے سنا اور آپ پھر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ سلمان دونوں میں سے نہیں ہے، نہ وہ مہاجروں میں سے ہے نہ انصار میں سے ہے، بلکہ فرمایا سلمان و منا من اہل بیت، یعنی سلمان میرے اہل بیت میں شمار کیے جائیں۔ اس وقت سے سلمان کو یہ سوبھاگیہ پراپت ہو گیا کہ وہ مانو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی سمجھے جانے لگے۔ اتح خندق کے پرستاؤ پختہ ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت مزدوروں کے لباس میں تیار ہو کر میدان میں نکل آئی۔ کھدائی کا کام آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل کام تھا۔ پھر یہ موسم بھی سردی کا تھا، جس کی وجہ سے ان دنوں میں صحابہ نے بڑی سخت تکلیفیں اٹھائیں، اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہو گئے تھے، اس لیے وہ لوگ جن کا کام روز کی روٹی روز کمانا تھا، اور صحابہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی، روز کام کرتے تھے اور پیسے ملتے تھے ان کو کھانے کے لیے۔ ان کو تو ان دنوں میں بھوک اور پیاس کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی، اور چونکہ صحابہ کے پاس نوکر اور غلام بھی نہیں تھے، اس لیے سب صحابہ کو خود اپنے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا۔ جو 10-10 کی ٹولیاں مقرر ہوئی تھیں، انہوں نے اپنے کام کی اندرونی تقسیم اس طرح کی کہ کچھ آدمی کھدائی کرتے اور کچھ کھدی ہوئی مٹی اور پتھروں کو ٹوکریوں میں بھر بھر کر اپنے کندھوں پر لاد کر باہر پھینکتے جاتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے تھے، اور کبھی کبھی خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی کی ڈبائی کا کام کرتے تھے۔ خندق کی کھدائی کے دوران لوگوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے شعر بھی پڑھے جاتے تھے۔ اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سہل بن سعد اور انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم خندق کھود رہے تھے اور اپنے کندھوں پر مٹی اٹھا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ مشقت اور بھوک دیکھی تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ
فغفر الانصار والمہاجر، کہ اے اللہ عیش تو صرف آخرت کی عیش ہے، یعنی زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، پس تو انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ اس پر صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے کہا، نحن الذین بایعوا محمدًا علی الجہاد ما بقینا ابدا، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی جب تک ہم زندہ ہیں۔ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ خندق کے دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی اٹھاتے دیکھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک یعنی آپ کے پیٹ کی سفیدی مٹی میں چھپ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن روحہ کا یہ شعر پڑھتے سنا، واللہ لولا ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلنا سکینۃ علینا وثبت الاقدام ان لاقینا والمشرکون قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنۃ ابینا، یعنی ہمارے مولا اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی اور ہم صدقہ اور خیرات کرنے اور تیری عبادت کرنے کے قابل نہ بنتے۔ بس اے خدا، جب تو نے ہمیں اس حد تک پہنچایا ہے تو اب اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دلوں کو سکینت عطا کر، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو مضبوط رکھ۔ تو جانتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے خلاف ظلم اور تعدی کے رنگ میں حملہ آور ہو رہے ہیں، اور ان کی نیت ہمیں اپنے دھرم سے اپنے دین سے پھیرنے کی ہے، مگر اے ہمارے خدا، تیرے فضل سے ہمارا یہ حال ہے کہ جب وہ ہمیں بے دین کرنے کے لیے کوئی اپائے کرتے ہیں تو ہم ان کی اس اپائے کو، اس تدبیر کو دور سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کے فتنے میں پڑنے سے انکار کرتے ہیں، اور ابینا ابینا پر آپ بلند آواز کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ شعر کے آخر پر آواز کو لمبا کرتے۔ بہرحال خندق کی کھدائی ایک مشکل بھرا کام تھا، اور دوسرے صحابہ کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں ساتھ تھے، کبھی پھاوڑا چلاتے اور کبھی بیلچے سے مٹی اکٹھی کرتے اور کبھی ٹوکری میں مٹی اٹھاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، پھر آپ اپنے بائیں کروٹ پر پتھر کا سہارا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرنے سے روکتے رہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہ دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے کچھ دیر بعد تو جلدی سے اٹھے اور فرمایا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ میں سویا ہوا تھا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اور پھر آپ نے بڑا کلہاڑا اٹھا کر زمین پر مارنے لگے، یعنی کام شروع کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے صحابہ کو تو مانو ایک غم اور محنت کو ایک لمحے میں بھول جاتے تھے، اور جہاں ایک طرف پاکیزہ شعر خوانی ہوتی تو دوسری طرف ہلکا پھلکا مذاق بھی جاری رہتا۔ چنانچہ ایک بار حضرت زید بن ثابت جو کہ کم عمر نوجوان تھے، خندق کھودتے کھودتے خندق کے اندر ہی سو گئے، تو ان کے ایک ساتھی نے ان کا کھدائی کا سامان مذاق میں اٹھا لیا، اور جب وہ جاگے تو اپنا سامان پاس نہ پا کر گھبرا گئے، جبکہ دوسرے دوست اس پریشانی سے آنند اٹھانے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ نے حضرت زید کو فرمایا، لڑکے تم ایسے سوئے کہ اپنے سامان کی بھی خبر نہ ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت زید کے پاس آئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا، ابا رکادن، کہ اے نیند کے مارے، البتہ ساتھ ہی اس طرح کے مذاق کی بھی حکیمانہ انداز میں اصلاح فرمائی اور فرمایا کہ زید کے سامان کی کسی کو خبر ہے؟ تو ایک نے کہا کہ حضور میرے پاس ہے سامان اس کا، اور میں نے ہی اٹھایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو اس طرح پریشان نہیں کرنا چاہیے کہ اس کے ہتھیار اور اوزار اٹھا لیے جائیں۔ صحابہ کی لگاتار دن اور رات کی محنت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے
یہ خندق پوری ہو گئی۔ مسلمانوں نے خندق کھود کر اس کو پکا کر دیا۔ خندق کی پورنتا کتنے سمے میں ہوئی، اس کے بارے میں روایات ہیں کہ 6 دن، 10 دن، 15 دن، 20 دن اور 1 مہینہ، یہ سمے سیما بتائی جاتی ہے۔ 15 دن اور 1 مہینے کے بارے میں زیادہ سہمتی ہے۔ اس خندق کی لمبائی لگ بھگ 6000 گز یعنی کوئی 3.5 میل تھی، اور چوڑائی 9 ہاتھ اور گہرائی 7 ہاتھ، 1 ہاتھ 1.5 فٹ کا بیان کیا جاتا ہے۔ اس طرح چوڑائی 13-14 فٹ اور گہرائی 10-11 فٹ بنتی ہے۔ یہ لمبی چوڑی خندق صدیوں تک میں موجود رہی، یہاں تک کہ وادی بطحان کے پانی کے مسلسل بہاؤ اور کاٹ کی وجہ سے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی۔ بطحان جو ہے یہ بھی مدینہ کے 3 مشہور وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔ باقی 2 وادیاں عقیق اور وادی کنا ہے۔ وہ خندق کچھ تو لوگوں نے بھر دی تھی تاکہ اس کے آر پار جانے کے لیے رستے بن جائیں، اور باقی بچی ہوئی وادی کے نالے کی بھل سے یعنی نالے کے بہنے سے بھر گئی۔ بھل کہتے ہیں جو دریا سے پانی بارشوں کا پانی آتا ہے، مٹی آتی ہے، اس کے ساتھ اس مٹی سے وہ جمع ہوتی رہتی ہے، اس سے وہ بھر گئی۔ 6 صدی ہجری کے مشہور اتہاسکار مدینہ حافظ ابن نجار لکھتا ہے کہ جہاں تک خندق کا سمبند ہے وہ آج بھی ہمارے دور میں موجود ہے، البتہ اس نے ایک نالے کی شکل لے لی ہے۔ اس کی دیوار بہت ساری جگہوں سے ٹوٹ چکی ہے، اور کھجور کے درختوں کی اتدھک سنکھیا اس کے اندر آ چکی ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے ایک مصنف لکھتے ہیں کہ آج اس خندق میں سے کچھ بھی نہیں بچا۔ 600 سال تک تو یہ رہی۔ 9ویں صدی میں وہ کہتا ہے کہ کوئی نشان نہیں، سوائے اس کے کہ اس کی جو جگہ ہے اس ندی سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ وادی بطحان کا حصہ ہے اور اس کی جگہ بہہ رہی ہے۔ لکھا ہے کہ ہر چند کے مدینہ میں یہ دن خوف اور مایوسی اور پریشانی کے تھے۔ منافقین آنے بہانے بنا کر اپنے اپنے ڈیروں اور گھروں کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے، لیکن صحابہ کا عام طور پر جوش اور ولولہ دیکھنے والا تھا۔ بچے اور عورتیں بھی ان کے شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر ہمت بندھانے اور ان کی مدد کرنے میں پیش تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی خطرے کی اس گھڑی میں پوری ہمت اور عزم کے ساتھ مردانہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں۔ خندق چونکہ مدینہ سے باہر کھودی جا رہی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سمے تک وہیں رہتے تھے، اور مدینہ کی عورتیں اور بچوں کو مدینہ میں بعض مضبوط قلعوں میں بھیج دیا گیا تھا۔ اس لیے کبھی تو حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آتیں اور کچھ دن رہتیں، پھر حضرت سلمہ کچھ دن رہتیں، پھر حضرت زینب کچھ دن رہتیں، اور باقی تمام بیویاں بنو حارثہ کے مضبوط قلعوں میں تھیں۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کی بیویاں بنو زریق کے قلعے نصر میں تھیں، اور کہا گیا ہے کہ بعض بیویاں فارے میں تھیں۔ یہ بھِوِن روایتیں ہیں۔ فارے جو ہے یہ مدینہ میں حضرت حسان بن ثابت کا قلعہ تھا۔ خندق کی کھدائی کے وقت کچھ معجزات بھی ہوئے۔ ان میں سے کھدائی کے دوران چٹان نہ ٹوٹنے والا واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ فریاد کی، آپ نے کدال لی اور اس جگہ ماری تو وہ پتھریلی زمین ریت کی طرح بھربھرا گئی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی منگوایا اور اس میں اپنا لعاب دہن اپنے منہ کا تھوک ڈالا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اس کے بعد یہ پانی اس پتھریلی زمین پر چھڑک دیا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچائی کے ساتھ بھیجا ہے کہ یہ پانی پڑتے ہی وہ زمین ملائم ہو کر ریت کی طرح ہو گئی۔ یہ واقعہ دوسرا ہے جہاں خوشخبریاں دی گئی تھیں بادشاہوں کی۔ وہ دوسرا واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے کہ پہلا واقعہ جو تھا وہ تو پانی ڈالنے کا تھا،
جس میں آپ کو آئندہ بادشاہتوں کی خوشخبریاں دی گئیں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اور موقع پر ذکر ہے کہ حضرت سلمان فارسی سے ایک چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو انہوں نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان سے کدال لے لی، ان سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، یعنی حضرت سلمان فارسی سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کدال لے لی اور ایک چوٹ ماری تو ایک بجلی کی سی چمک اس میں سے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، پاس کھڑے صحابہ نے بھی کہا اللہ اکبر، اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چوٹ ماری اور اس میں سے ایک چنگاری نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اور چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار چوٹ ماری تو چٹان کا باقی حصہ بھی ٹوٹ گیا اور اس میں سے پھر ایک چمک نکلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے بھی ہر بار اللہ اکبر کہا۔ حضرت سلمان فارسی جو پاس ہی کھڑے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کدال سے چوٹ مار رہے تھے تو چٹان سے ایک چنگاری سی نکلتی تھی اور آپ نے اللہ اکبر بھی کہا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، کیا تم نے بھی دیکھا ہے روشنی کو؟ تو انہوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی دیکھا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار جب چنگاری نکلی تھی تو ہیرا اور کسرا کے محلات اور قلعے مجھے دکھائے گئے تھے، اور جبرائیل نے مجھے کہا کہ آپ کی امت اس پر قبضہ کرے گی۔ دوسری بار جب چنگاری نکلی تو روم کی زمین کے سرخ محلات اور قلعے مجھے دکھائے گئے، اور جبرائیل نے خبر دی کہ تمہاری امت اس پر بھی قابض ہوگی۔ اور تیسری بار جب روشنی نکلی تو صنعا کے محلات مجھے دکھائے گئے، اور جبرائیل نے بتایا کہ تمہاری امت ان پر بھی غالب آئے گی، لہٰذا تمہیں خوشخبری ہو۔ اور سب نے کہا الحمدللہ، سچا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تنگی کے بعد ہم سے مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارس کے محلات کی نشانیاں سلمان کو بیان کرنے لگے، تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ کہا، یہ اس کی نشانی ہے، یعنی جس طرح آپ نے بتایا ہے یہ نشانیاں ہیں ان کی۔ حضرت سلمان نے اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ سب سچ ہے۔ کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، یہ فتوحات اللہ تعالیٰ میرے بعد دے گا، شام کو فتح کیا جائے گا اور ہرقل اپنی مملکت کے آخر تک بھاگ جائے گا، اور تم شام پر غالب آؤ گے، تم سے کوئی جھگڑا اور مزاحمت نہ کرے گا، اور یہ پورو کی وجہ ہوگی، اور کسرا قتل کیا جائے گا، اس کے بعد کوئی کسرا نہ ہوگا۔ اس پر منافقین بڑا ہنسی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ مصیبت اور بے کسی اور خوف اور مایوسی کے اس عالم میں اس عظیم الشان لیکن بظاہر غیر ممکن خوشخبری سے مومنوں کا ایمان تو اور بڑھ گیا۔ لکھا ہے کہ اس نے تاریخ میں کہ مصیبت اور بے کسی اور خوف اور مایوسی کے اس عالم میں اس عظیم الشان لیکن بظاہر غیر ممکن خوشخبری سے مومنوں کا ایمان تو اور بڑھ گیا اور ان کی خوشی میں بھی بڑھوتری ہوئی، لیکن منافقین نے اس پر ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا۔ منافقین نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ مدینہ سے ہیرا کے محل اور کسرا کے شہر دیکھ رہے ہیں اور تم وہ فتح کرو گے، حالانکہ تم یہاں اپنے بچاؤ کے لیے خندقیں کھود رہے ہو، اور تم میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ تم یہاں سے نکل سکو اور کچھ دور شوچ کے لیے جا سکو۔ اس موقع پر منافقین کی اس کیفیت کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور جب منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی کہا کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن دیکھنے والوں نے پھر دیکھا کہ کچھ ہی سالوں کے اندر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے دور خلافت میں یہ سارے شہر اور محلات اور قلعے فتح ہوئے، اور یہی بے بس اور بے کس اور بھوکے مسلمان مومن
محلوں کے وارث بنے۔ حضرت سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ یہ تمام فتوحات اور وجے میں نے دیکھی ہیں۔ ان واقعات کو جو پتھر توڑنے کے ہیں اور معجزات جو رونما ہوئے، اس کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی بیان کیا ہے۔ اپنے انداز میں لکھتے ہیں، تنگی اور پریشانی کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پتھر نکلا جو کسی طرح ٹوٹنے میں نہ آتا تھا، اور صحابہ کا یہ حال تھا کہ 3 دن کے مسلسل بھوکے رہنے سے سخت نڈھال ہو رہے تھے۔ آخر تنگ آ کر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوئے اور نویدن کیا کہ ایک پتھر ہے جو ٹوٹنے میں نہیں آتا۔ اس سمے آپ کا بھی یہ حال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھ رکھا تھا۔ فرمایا آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اور ایک کدال لے کر اللہ کا نام لیتے ہوئے اس پر ماری۔ لوہے کے لگنے سے پتھر میں سے ایک چنگاری نکلی، جس پر آپ نے زور کے ساتھ اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ مجھے شام کے دیش کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم اس وقت شام کے سرخ محلات اور قلعے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس وقت اس طرح چوٹ لگنے سے وہ پتھر کسی قدر ٹوٹ گیا۔ دوسری دفعہ آپ نے پھر اللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھر ایک شعلہ اس میں سے نکلا، جس پر آپ نے پھر اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ اس دفعہ مجھے فارس کی کنجیاں دی گئی ہیں، چابیاں، اور مدائن کے سفید محلات اور قلعے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس بار پتھر کسی قدر اور ٹوٹ گیا۔ تیسری بار پھر آپ نے کدال ماری، جس کے نتیجے میں ایک اور شعلہ نکلا، اور پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور فرمایا کہ اب مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، اور خدا کی قسم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جا رہے ہیں۔ اس وقت وہ پتھر بالکل شکستہ ہو کر اپنی جگہ سے گر گیا، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اوسر پر اونچی آواز سے تکبیر کہی، اور پھر بعد میں صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے یہ کشف بیان فرمائے، اور مسلمان اس عارضی روک کو دور کر کے پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نظارے عالم کشف سے سمبند رکھتے تھے، مانو اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کی آئندہ فتوحات اور وجیوں کی فراخیوں کے منظر دکھا کر صحابہ میں امید اور خوشی کی روح پیدا کر دی۔ مگر بظاہر حالات یہ وقت ایسا تنگی اور تکلیف کا وقت تھا کہ منافقین مدینہ میں ان وعدوں کو سن کر مسلمانوں پر ہنسی ٹھٹا کر رہے تھے۔ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں، اور قیصر و کسریٰ کی مملکتوں کے خواب دیکھے جا رہے ہیں۔ مگر خدا کے علم میں یہ ساری نعمتیں مسلمانوں کے لیے مقدر ہو چکی تھیں، چنانچہ یہ وعدے اپنے اپنے وقت پر، یعنی کچھ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانے میں پورے ہو کر مسلمانوں کے ایمان میں بڑھوتری کا اور ان کے اطمینان کا کارن بنے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بارے میں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو زمین میں سے ایک ایسا پتھر نکلا جو کسی طرح لوگوں سے ٹوٹتا نہیں تھا۔ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی تو آپ خود تشریف لے گئے، اپنے ہاتھ میں کدال پکڑی اور زور سے اس پتھر پر ماری۔ کدال کے پڑنے سے اس پتھر میں سے چنگاری نکلی اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر دوبارہ آپ نے کدال ماری تو پھر روشنی نکلی، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ پھر آپ نے تیسری بار کدال ماری اور پھر پتھر میں سے چنگاری نکلی اور ساتھ ہی پتھر ٹوٹ گیا۔ اس اوسر پر پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 دفعہ اللہ اکبر کیوں فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا پتھر پر کدال مارنے سے 3 دفعہ جو چنگاری نکلی تو تینوں بار خدا تعالیٰ نے مجھے اسلام کی آئندہ ترقیوں کا نقشہ دکھایا۔ پہلی بار کی چنگاری میں قیصر کے دیش کے شام کے محلات دکھائے گئے اور اس کی چابیاں مجھے دی گئیں۔ دوسری بار کی چنگاری میں مدائن کے سفید محلات مجھے دکھائے گئے اور مملکت فارس کی چابیاں مجھے دی گئیں۔ تیسری دفعہ کی روشنی میں صنعاء کے دروازے مجھے دکھائے گئے اور یمن دیش کی چابیاں مجھے دی گئیں۔ بس تم خدا کے وعدوں پر یقین رکھو، دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
ان معجزات میں جو ہوتے رہے ایک کھانے کا معجزہ بھی ہے جس کا یہ واقعہ، اور بھی معجزے ہوں گے کھانے کے، لیکن ایک واقعہ یوں بیان ہوتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے کھانا پکوایا اور اس میں برکت پڑی۔ اس کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ حضرت جابر نے انہی دنوں میں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور صحابہ کرام 3 دن سے وہاں ہیں، کوئی کھانے کی چیز چکھی بھی نہیں، 3 دن ہو گئے، کچھ کھانے کو نہیں ملا۔ جابر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر جانے کی اجازت مانگی تو آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے گھر جا کر اپنی پتنی کو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سخت بھوک کے لکشن دیکھے ہیں، جس کو دیکھ کر مجھ سے صبر نہیں ہو سکا، کیا گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا گھر میں 1 سا جو کا یعنی 2.5 سیر سے کچھ کم جو ہیں اور بکری کا بچہ ہے۔ تو بیوی نے وہ برتن نکالا جس میں 1 سا جو تھا اور کہتے ہیں میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا۔ بیوی نے جو پیسے اور میں نے گوشت کو ہنڈیا پر رکھ دیا۔ میری پتنی نے کہا چونکہ کھانا تھوڑا سا ہے اس لیے چپکے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں نویدن کر دینا، ایسا نہ ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے، یعنی لوگ زیادہ ہو جائیں اور کھانا تھوڑا رہ جائے۔ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اپستھت ہوا اور چپکے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تھوڑا سا کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1-2 آدمی چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو میری انگلیوں میں ڈالا اور پوچھا کتنا ہے؟ میں نے بتایا کہ اتنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہے اور اچھا ہے، تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ میرے آنے تک ہنڈیا کو نیچے نہ اتارے اور روٹی پکانا شروع نہ کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اے خندق والو، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، آ جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے آگے آگے چلنے لگے، اور مجھے اتنی شرم آئی کہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے۔ میں نے دل میں کہا یہ تو بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، 1 سا جو اور بکری کے بچے پر اتنے لوگوں کا آنا اللہ کی قسم رسوائی ہے۔ میں گھر میں اپنی بیوی کے پاس گیا تو میں نے سارا ماجرا بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مہاجرین اور انصار کو لے کر آ رہے ہیں۔ پتنی نے کہا کہ تیرا بھلا ہو، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ چپکے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا۔ جابر نے پتنی کو بتایا کہ میں نے بالکل اسی طرح کیا تھا جیسا کہ تم نے کہا تھا۔ بیوی نے کہا کہ باقی سب لوگوں کو تم نے دعوت دی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی۔ اس پر ایمان اور اخلاص کی مورتی بیوی نے کہا کہ پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، اب فکر کی کوئی بات نہیں۔ یہ ایمان اس عورت کا ہے جو اپنے پتی سے بھی ایمان اور اخلاص میں بڑھ گئی تھی۔ جابر بیان کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے اور فرمایا تم 10 لوگوں کو اندر بلاتے جاؤ، یعنی جو لوگ آئے تھے ان کو 10 کی ٹولیوں میں بانٹا، اور جابر کی پتنی نے آٹا نکالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب ڈالا اور برکت کی دعا کر دی اس پر۔ پھر ہماری ہانڈیاں میں لعاب ڈالا، اس پر برکت کی دعا کر دی۔ پھر ہمیں فرمایا روٹی پکاؤ اور سالن ڈالو اور ہنڈیا کو ڈھانپ دو، پھر روٹی تندور سے نکالو اور روٹیوں کو ڈھانپ دو۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا، ہم سالن نکالتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنڈیا کو ڈھانپ دیتے، پھر اس کو کھولتے تو ہم نے دیکھا کہ اس سے کچھ کم نہیں ہوا، اور تندور سے روٹی نکالتے پھر اس کو ڈھانپ دیتے تو اس سے بھی کچھ کم نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کرتے اور اس پر گوشت ڈالتے اور اپنے صحابہ کے قریب کر کے فرما دیتے کہ کھاؤ۔ جب ایک جماعت کا پیٹ بھر جاتا وہ چلے جاتے، پھر دوسری کو بلاتے، یہاں تک کہ 1000 لوگوں نے وہ کھانا کھایا اور سب چلے گئے، اور ہماری ہنڈیا پہلے کی طرح جوش مار رہی تھی،
اور ہمارا آٹا پہلے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کھاؤ اور لوگوں کو بھی بھیجو، کیونکہ لوگ بہت زیادہ بھوکے ہیں۔ اس گھٹنا کو حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے بھی لکھا ہے۔ اس طرح بیان کیا ہے انہوں نے کہ ایک مخلص صحابی جابر بن عبداللہ نے آپ کے چہرے پر بھوک کی وجہ سے کمزوری کے آثار دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی۔ گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے بہت تکلیف معلوم ہوتی ہے، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں، کچھ جو کا آٹا ہے اور ایک بکری ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس پر میں نے بکری کو ذبح کیا اور آٹے کو گوندا اور پھر اپنی بیوی سے کہا کہ تم کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں جا کر نویدن کرتا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں۔ میری بیوی نے کہا، دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا، کھانا تھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے دھیرے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نویدن کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کچھ گوشت اور جو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لیے میں اپنی بیوی سے کہہ آیا ہوں، آپ اپنے کچھ صحابیوں کے ساتھ چلیں اور کھانا کھا لیں۔ آپ نے فرمایا، کھانا کتنا ہے؟ میں نے بتایا کہ اتنا ہے۔ آپ نے فرمایا، بہت ہے۔ پھر آپ نے اپنے ارد گرد نگاہ ڈال کر بلند آواز سے فرمایا، اے انصارو اور مہاجرین کی جماعت، چلو، جابر نے ہماری دعوت کی ہے، چل کر کھانا کھا لو۔ اس آواز پر کوئی 1000 بھوکے صحابی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے جابر سے کہا کہ تم جلدی جلدی جاؤ اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا کو چولہے سے نہ اتارے اور نہ ہی روٹیاں پکانا شروع کرے۔ جابر نے جلدی سے جا کر اپنی بیوی کو یہ سوچنا دی۔ وہ بیچاری سخت گھبرائی کہ کھانا تو صرف چند آدمیوں کے اندازے کا ہے اور آ رہے ہیں اتنے سارے لوگ، اب کیا ہوگا؟ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے سکون کے ساتھ ہنڈیا اور آٹے کے برتن پر دعا پڑھی اور پھر فرمایا، اب روٹیاں پکانا شروع کر دو۔ اس کے بعد آپ نے آہستہ آہستہ کھانا تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ مجھ کو اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اسی کھانے سے سب لوگوں کا پیٹ بھر کر اٹھ گئے اور ابھی ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی اور آٹا اسی طرح پک رہا تھا۔ جنگ احزاب کے حوالے سے باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ دعاؤں کی طرف میں توجہ دلاتا رہتا ہوں، اس طرح آپ لوگ اس طرف بہت توجہ رکھیں۔ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے۔ ہر جگہ، ہر ملک میں رہنے والے احمدی کو، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، دوسری جگہوں پر، اور ہر شر سے ہر احمدی کو بچائے، اور دنیا کو بھی جس آگ میں پڑ رہی ہے اور جانے کی کوشش بڑی تیزی سے کر رہی ہے، اس سے دنیا کو بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر اصلاح کی طرف توجہ کریں ابھی بھی یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتوں سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ ان کو عقل اور سمجھ آ جائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر